ہمارے یہاں کاروبار کا ماحول ہے ماشاءاللہ. بیٹا بڑا ہوا، باپ کی خواہش ہوتی ہے بیٹا میرے بعد کاروبار سنبھالے، بہت اچھی بات ہے. بیٹا پیسہ کمانے لگا، باپ بہت خوش ہو گیا، میرا بیٹا میرے کاروبار کو آگے لے کے جا رہا ہے. آپ کے بیٹے نے دین کتنا سیکھا؟ آپ کا بیٹا اسکول سے یا مدرسے سے 5 تک پڑھ گیا تو وہ دیندار، اس نے دین سیکھ لیا؟ نہیں میرے بھائی. کم سے کم اپنے بچوں کو اس لائق بناؤ کہ کل جب وہ کاروبار کرے، بزنس کرے، تو اس فکر کے ساتھ کرے کہ مجھے حلال کرنا ہے، مجھے حرام نہیں کرنا ہے، مجھے سود بیاج کا کام نہیں کرنا ہے، مجھے سٹہ بازی نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کے لیے فتنہ ہوتا ہے. وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا فتنہ مال ہوگا. ورلڈ کپ کا میچ چل رہا ہے، دھڑلنے سے ہمارا نوجوان آن لائن جوا کھیل رہا ہے، ہر اوور پر سٹہ لگ رہا ہے، ہر میچ پہ سٹہ لگ رہا ہے، اور ہمارے اور آپ کے علاقے کے نوجوان سٹے بازی میں مبتلا ہے. سب کو راتوں رات امیر بننا ہے، سب کو کروڑ پتی بننا ہے. میرے بھائی حلال کے ذریعے بھی آپ کروڑ پتی نہیں ارب پتی بنو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنے پیسے والے تھے، کہتے ہیں میں پتھر کے نیچے بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے سونا نکل جائے گا. اتنی اللہ نے دولت دی تھی. عبد الرحمن ابن عوف کوئی سٹے کا کام نہیں کرتے تھے، کوئی جوا نہیں کھیلتے تھے، نعوذ باللہ، حلال تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے. بزنس میں بہت پوٹینشیل ہے. آج میں تو کہتا ہوں، تقریروں میں کہتا ہوں، ہندوستان میں ہمارے جو حالات ہیں، ہمیں تجارت میں اور بزنس میں بہت آگے نکلنے کی ضرورت ہے. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے دوسری قومیں کہاں پہنچی ہوئی ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے اسٹور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے اسمارٹ بازار ہو گیا، بگ بازار تو ختم ہوئی، جتنے ایم بازار، فلاں بازار، ڈیکا بازار، یہ سارے کن قوموں کے ہاتھ میں؟ ذرا آپ جا کے جائزہ لیجئے. ہماری مسلمان قوم تجارت کے معاملے میں بہت پیچھے. ہمیں اس میدان میں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. مال کماؤ میرے بھائی، حلال طریقے سے کماؤ. مال نہیں ہوگا ہمارے مدرسے نہیں چلیں گے، مال نہیں ہوگا ہماری مسجدوں کی فنڈنگ کیسے ہوگی، مال نہیں ہوگا ہمارے دعوتی ادارے کیسے چلیں گے. مگر مال کمانے کے پیچھے اندھے مت بنو. یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. اسی طریقے سے اس دور کا بہت بڑا فتنہ عورت ہے. اور جب میں عورت کو فتنہ بولتا ہوں تو مائیں بہنیں برا نہ مانیں، عورت کو نبی نے فتنہ کہا ہے. آئیے وہ حدیث سناتا ہوں، بڑی شاندار حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا حلوۃ خضرا، دنیا بڑی میٹھی اور رنگین ہے. دیکھو یہ نبی کا جملہ ہے، یہ نبی کا فرمان ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک اٹریکشن ہے، دنیا کے اندر ایک رنگینی ہے. بھئی کوئی میٹھی چیز ہے، گڑ ہے، چینی ہے، تو چیٹی تو لگے گی نا. چیٹی کو میٹھا پسند ہے، انسان کو گلیمر پسند ہے، انسان کو خوبصورتی پسند ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی رنگین ہے، اور اللہ نے تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. اب ذرا نبی کا جملہ سنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اے میری اس امت کے لوگوں، دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو. اللہ کے نبی نے ترازو کے ایک پلڑے پر دنیا کے سارے فتنوں کو رکھ دیا، اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر اللہ کے نبی نے عورت کو رکھ دیا. کہ دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہوا. عورت عالم کے لیے بھی فتنہ ہے، عورت جاہل کے لیے بھی فتنہ ہے، عورت سماج کے جوان کے لیے بھی فتنہ ہے، عورت بوڑھے کے لیے بھی فتنہ ہے. اسی لیے اسلام نے ہماری اندر جو عورت کی فطری ضرورت ہے اس کی تکمیل کے لیے نکاح کا طریقہ بنایا ہے. سمپل اور آسان طریقے سے نکاح کرو اور وقت پر نکاح کرو. اپنے لڑکوں کی شادیاں وقت پر کرو، اپنی لڑکیوں کی شادیاں وقت پر کرو. بہت زیادہ شرطیں نہ لگاؤ، ہمارے معیار کا ملے گا تو کریں گے، ہمارے اسٹیٹس کا ملے گا تو کریں گے. ارے کمپرومائز کر لو بھائی. میں کہتا ہوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کروڑ پتی ہیں تو کروڑ پتی ملے تب رشتہ کرو گے. دیندار ہے بھائی کر لو نا. کھا کما رہا ہے لڑکا، اپنی بیٹی کی شادی کر دو، اللہ ترقی دے گا انشاءاللہ. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی انسان آج جس حالت میں ہمیشہ اسی حالت میں رہے. آج ہم نے رشتوں کے پیچھے اپنی فالتو کی شرطیں لگا کر، کتنی بیٹیاں ہیں قوم کی جو پڑی ہوئی ہیں 30 35 سال کی، کتنے لڑکے ہیں 35 سال کے، ان کی شادیاں نہیں ہوئی. اپنی شرطوں کو تھوڑا ڈاؤن کرو میرے بھائی، اور اپنے رسم و رواج کی زنجیروں کو تھوڑا آسان کرو، نکاح کو آسان کرو. ورنہ یہ عورت فتنہ ہے، اور یہ جب فتنہ بنے گی، جب ایک مرد کے لیے عورت فتنہ بنتی ہے تو زناکاری اور بدکاری جنم لیتی ہے. اور آج آپ دیکھ لیں ہمارے شہر کا جو ماحول ہے اور جو حالات ہیں، اور آپ سنڈے کے دن دیکھ لیں کیا حالات ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ قوم کے لڑکے کہاں جا رہے ہیں، قوم کی لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں. ہمیں اگر اس قوم کو بے راہ روی سے بچانا ہے، ہمیں نکاح کو آسان کرنا پڑے گا میرے بھائی. تو یہ تو ہو گئے فتنے.